السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة السجدہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. تنزیل یہ تفعیل کے وزن پہ ہے. نازل کرنا اتارنا. الکتاب کتاب کا. لا نہیں ریب شک فیہ اس میں. من سے ربی رب العالمین تمام جہانوں کے. ام کیا خواہ یا اس کے مطلب ہیں یقولون وہ کہتے ہیں افطرا اس نے گھڑ لیا. یہ باب افتعال ہے. افطرا اس نے گھڑ لیا ہو اس کو. بلکہ ہوا وہ الحق حق ہے. من سے ربی کا تیرا رب. لی تاکہ تنذر تو خبردار کرے. یہ لام کئی ہے. اس نے مضارع کے آخر میں زبر دے دی. تنذیرو تھا. لام کئی لگنے سے مضارع کے آخر میں زبر آ گئی. لتنذر تاکہ تو خبردار کرے. قوماً ایک قوم کو. ماں نہیں عطا آیا ہم ان کے پاس. من کوئی نذیر خبردار کرنے والا. من سے قبل کا آپ سے پہلے. لعل شاید ہم وہ یہتدون ہدایت پائیں. اللہ اللہ الذی وہ جو جس نے خلق پیدا کیا. السماواتی آسمانوں کو. والارض اور زمین کو. واو اور ما جو بینہ درمیان ہما ان دونوں کے. فی میں ستاتی 6 ایامن یوم کی جمع دن. ثم پھر استوا وہ جلوہ فرما ہوا. وہ قائم ہوا. وہ متمکن ہوا. استوا یہ باب افتعال ہے. اس نے قصد کیا. اس نے قرار پکڑا. وہ قائم ہوا.
وہ سنبھل گیا، وہ سیدھا ہوا، سب اس کے مطلب ہے۔ علی پر، العرشی عرش تخت حکومت، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے، دون ہی اس کے علاوہ، دون سوا، سامنے، مقابل، علاوہ، من سے، ولی کوئی دوست، مددگار، سپورٹر، واو اور لا نہیں، شفیع کوئی سفارشی، کوئی ہیلپر، کیا، پس لا نہیں، تتذکرون تم یاد دہانی حاصل کرتے، تم نصیحت پکڑتے، تذکر یہ باب تفاعل ہے۔ یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر معاملے کی، من سے، السماء آسمان، الی طرف، الارض زمین، ثم پھر، یعرج وہ چڑھتا ہے، عرج یعرج عروج سے وہ چڑھتا ہے، تو یہ باب ناصر ینصر ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ عرج اس کا ماضی ہو گیا، یعرج مضارع۔ اب فعل امر کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اگر عین کلمے پہ پیش ہو، ضمہ ہو، تو یا کو ہٹا کر، پہلے حرف کو ہٹا کر، اب اس کی جگہ ہم حمزہ لے کر آئیں گے اور حمزہ پہ ہم پیش لگا دیں گے، یہ بن جائے گا اعرج، اعرج، اور آخر میں ہم جزم دے دیں گے تو بنے گا اعرج، تو چڑھ، تو چڑھ۔ لیکن یہ یعرج وہ چڑھتا ہے تو اس سے پہلے ہم لام امر لگائیں گے اور آخر میں ہم جزم دے دیں گے، لیعرج چاہیے وہ چڑھے۔ اور اگر تعرج ہوتا تو تا کو ہٹا کے حمزہ لے کر آتے۔ یاد رکھیے الف لکھنے میں حمزہ اور الف ایک جیسا لکھا جاتا ہے، لیکن حمزہ اس کو کہا جاتا ہے جس پہ زبر زیر پیش ہو، اور الف جس پہ کوئی حرف نہ ہو تو لکھنے میں الف، لیکن اس کو حمزہ بولا جائے گا، اس پہ ہم پیش لگا دیں گے اور آخر میں ہم جزم دے دیں گے، تو اعرج تو چڑھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں فعل نہی کو۔ تو فعل نہی بھی فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل نہی بنانے کے لیے فعل مضارع کا پہلا حرف ڈراپ نہیں کیا جاتا، بس شروع میں لا لگا دیں اور آخر میں جزم دینے سے فعل نہی بن جاتا ہے، اور یہ بہت سمپل، بہت آسان ہے۔ جیسے یعرج ہے تو پہلے لا لگا دیں گے اور آخر میں ہم جزم دے دیں گے، تو ہوگا لا یعرج، وہ نہ چڑھے۔ فعل نہی کیا ہے؟ جس میں روکنے کا حکم اس کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کسی کام سے منع کرنا کہ اسے چاہیے وہ نہ کرے یا تم نہ کرو۔ تو حرف النفی اور حرف النہی، اس میں فرق ہے۔ لائے نفی ہوتا ہے اور لائے نہیں ہوتا ہے، یعنی لام الف لا، یہ نفی، یہ مضارع سے پہلے آتا ہے۔ اگر ہم اس کو لائے نفی کو لے کر آئیں گے تو لا یعرج، وہ چڑھتا نہیں ہے، وہ نہیں چڑھتا، تو کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعرج رہے گا، اس سے پہلے لا لگا دیں گے، یعرج وہ چڑھتا ہے، لا یعرج وہ نہیں چڑھتا ہے، تو وہ کیا بنا؟ لائے نفی۔ لائے نفی، نفی کے لیے لا کو لے کر آئے مضارع سے پہلے اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوئی۔
صرف فعل میں نفی کا مفہوم پیدا ہو گیا، اور لائے نہیں اگر ہم لگائیں گے تو یہ عامل ہے، یعنی آگے جا کر مضارع کو مجزوم کرتا ہے، یعنی جزم دیتا ہے، جیسے لا یعرج وہ نہ چڑھے، لا یعرج وہ نہ چڑھے۔ تو حرف النفی پارٹیکل آف نیگیشن ہو گیا، اور فعل نہیں دا نیگیٹو امپیریٹیو ورب، فعل نہیں دا نیگیٹو امپیریٹیو ورب۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور یاد رکھیے کہ فعل نہیں کی گردان چلے گی لا یفعل۔ جیسے ہم نے فعل امر کو دیکھا تو فعل امر میں پہلے لی کے ساتھ تھا غائب اور متکلم کے صیغے لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، اور پھر آخر میں پھر حاضر کے لیے افعل، افعلا، لام ہٹ گئی، تو وہ لام امر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی چلے گی لا یفعل وہ ایک مرد نہ کرے، لا یفعلا وہ دو مرد نہ کریں، لا یفعلو وہ سب مرد نہ کریں، لا تفعل وہ ایک عورت نہ کرے، لا تفعلا وہ دو عورتیں نہ کریں، لا یفعلن وہ سب عورتیں نہ کریں، پھر لا تفعل تو نہ کر، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا تم سب عورتیں نہ کرو، لا افعل میں ایک مرد یا عورت نہ کروں، لا نفعل ہم سب مرد یا عورتیں یا دو مرد دو عورتیں نہ کریں۔ تو یہ نہیں معروف، اور پھر نہیں مجہول لا یفعل، لا یفعلا، پھر وہ یفعلو سے آخر میں جزم دے دیں گے اور پہلے لا لگا دیں گے۔ بہت ہی اس کی آسان گردان ہے، کنجوگیشن ہے۔ لا یفعل نہ کیا جائے وہ ایک مرد، لا یفعلا، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل نہ کیے جائیں ہم مرد یا عورتیں یا سب مرد یا دو مرد یا سب عورتیں۔ اور یہ بھی اس کی بھی ثقیلہ اور خفیفہ کی گردان آتی ہے، جیسے ہم نے مضارع میں دیکھا۔ تو لا یفعلن ہرگز وہ ایک مرد نہ کرے، لا یفعلانی ہرگز وہ دو مرد نہ کریں، تو ایسے ہی آگے چلے گی لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا یفعلنانی، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا تفعلنانی، لا افعلن، لا نفعلن۔ تو نون جس پہ شد ہوگی تو اس کو نہیں مجہول، نہیں معروف بانون ثقیلہ، آگے نہیں مجہول بانون ثقیلہ، تو لا یفعلن، لا یفعلانی ہرگز نہ کیا جائے وہ ایک مرد، ہرگز نہ کیے جائیں وہ دو مرد، تو لا یفعلن ہرگز نہ کیے جائیں وہ سب مرد، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا یفعلنانی، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلانی، لا تفعلنانی، لا افعلن، لا نفعلن ہرگز نہ کیے جائیں ہم سب مرد یا سب عورتیں یا دو مرد یا دو عورتیں۔ تو ان کو اچھے طریقے سے میمورائز کیجئے، اور پھر نہیں معروف بانون خفیفہ، خفیفہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ساکن یعنی جزم آخر میں دیں گے، اور ثقیلہ شد کو کہا جاتا ہے، جیسے لا یفعلن، اور نہیں معروف بانون خفیفہ لا یفعلن ہرگز وہ ایک مرد نہ کرے، اس کا تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، پھر لا یفعلن جمع مذکر غائب، لا تفعلن پھر تثنیہ اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ نہیں ہوتا، پھر لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، اور لا افعلن، لا نفعلن، اور ایسے ہی مجہول کا آئے گا لا یفعلن، لا یفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلن، لا افعلن، لا نفعلن۔ تو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لا نہیں لگا دیں گے،
اور جن 5 صیغوں میں پیش ہے مضارع کی گردان کو دیکھیے، ان کو جزم دے دیں اور 7 جگہ سے نون اعرابی گرا دیں، جیسے تثنیہ اور جمع میں، سوائے نون جمع مؤنث کا، اس کو رہنے دیں گے۔ جمع مؤنث چاہے غائب کا ہے یا حاضر کا، تو جمع مؤنث کے نون کو رہنے دیں گے، باقی سب نون ختم کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں گرامر چلتی رہے گی۔ تو یعرج وہ چڑھتا ہے، لا یعرج وہ نہیں چڑھتا، لا یعرج وہ نہ چڑھے، اب اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ الیہ اس کی طرف، فی میں یوم دن، کانا ہے، مقدارہ اس کی مقدار، اس کی لینتھ، الف 1000، ساناتن سال، مما اس سے جو تعدون تم گنتے ہو، عدہ یعدو گننا، تعدون تم گنتے ہو، ذالک وہ، عالم جاننے والا، عالم اسم فاعل، الغیب غیب کا، واو اور الشہادہ حاضر کا، العزیز زبردست، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، الذی وہ جو، احسن اس نے خوب بنایا، اس نے حسین بنایا، کل ہر شئی چیز، خالق اس نے پیدا کیا، ہو اس کو، واو اور بدأ اس نے ابتدا کی، خلق تخلیق کی، الانسانی انسان کی، من طین مٹی سے، ثم پھر، جعل اس نے بنایا، نسلہ اس کی نسل کو، اس کی پروجنی، من سے، سلالتن سلالہ خلاصہ، نچوڑ، سلالہ کہتے ہیں نچوڑی ہوئی چیز، تو سل یسل سلن باب ناصر ینصر ہے، اور سل الشیء من الشیء ایک چیز کا دوسری چیز سے کھینچ لینا، جیسے تلوار کا نیام سے سوتنا یا گھر سے چوری چیز کھسکا لینا۔ سلالہ باپ کا نطفہ سیمن، من سے، ماء پانی، مہین حقیر، یہ ہون سے اس میں مفعول ہے، اصل میں یہ مہیون تھا اور اس سے مہین بنا۔ تو عرب زبان کو خوبصورت بناتے ہیں، تو کوئی بھی چیز جو زبان پہ ثقیل ہو، تھوڑی مشکل ہو، تو اس کو خوبصورت کر کے کچھ الفاظ ہٹا دیتے ہیں، کچھ حروف ہٹا دیتے ہیں، تو وہ مہین حقیر چیز۔ ثم پھر، سوا اس نے درست کیا، سوا یسوی تسویہ یہ باب تفعیل ہے، کسی چیز کو بلندی و پستی میں برابر بنانا، برابر کرنا، پورا پورا بنانا، اس کو سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی، سوا مکمل کیا، ہو اس کو، واو اور نفخ اس نے پھونکا، نفخن اس کا مصدر ہے، اور یاد رکھیے مصدر ایک لفظ جس سے بہت سارے الفاظ بنیں گے، تو اسی سے آگے گردانیں چلتی ہیں۔ تو نافخ تو عام طور پہ نفخن مصدر ہے، اس کو تھوڑا سا بدل کے ہم نے نافخ بنایا، تو اس کا جو پہلا بچہ ہے وہ اسی کی شکل کا ہوتا ہے، تو نفخن سے نافخ، پھر آگے ینفخ، پھر انفخ لا تنفخ، تو پھونک تو نہ پھونک، تو اس کی گردانیں چلیں گے۔ فیہ اس میں، من سے، روحہ اس کی روح، واو اور جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع سماعت کو، واو اور الابصار بصارت، والافئدہ اور دل، فؤاد کی جمع، قلیلا ما بہت کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو، تو شکر یشکرو باب نصر ینصرو، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تفعلون کے وزن پہ ہے، تفعلون، اور عین پہ اگر پیش ہو تو تا کو ہٹا کے حمزہ لے کر آئیں گے، تشکرو سے حمزہ جب لیں گے تو کیونکہ عین کلمے پہ پیش ہے تو اس پہ پیش لے کر آئیں گے، اس پہ ضمہ لے کر آئیں گے تو بنے گا اشکر،
تو آخر میں ہم جزم دیں گے اشکر، تو شکر کر۔ یہ تشکرون ہے جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، تو اس کو ہم اگر منفی کریں گے تو لائے نفی لے کر آئیں گے کہ لا تشکرون، تم شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ لیکن اگر اس کو ہم فعل نہیں بنائیں گے تو نون کو ختم کر دیں گے، آخر میں نون کو ختم کریں گے اور ہم کہیں گے لا تشکرو، تم شکر نہ کرو۔ اب دیکھیں شکر، اس نے شکر کیا، یشکرو وہ شکر کرتا ہے، پھر گردان چلی، یشکرو یشکرانی یشکرونا، اور تشکرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ اگر اس کو یہ مثبت ہے تم شکر کرتے ہو، لیکن اگر اس کو اس سے پہلے ہم پارٹیکل آف نیگیشن یعنی حرف النفی لے کر آئیں گے تو لا تشکرون، تم شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ لیکن اگر لائے نہیں ہوگا تو وہ نون کو ختم کر دے گا، نون کو ختم کر دے گا، نون کو ڈراپ کر دے گا آخر کی نون کو، تو لا تشکرو، تم شکر نہ کرو۔ واو اور قالو انہوں نے کہا کیا اذا جب ضللنا ہم گم ہو جائیں گے، ضل یدلو یہ باب ضرب یضربو، تو ہم گم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ضللنا آثار قدم ہمارے مٹ جائیں گے، ہم گم ہو جائیں گے۔ تو ضلال کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری پہ غالب آنا کہ پہلی کا نشان مٹ جائے۔ فی الارض زمین میں، کیا انا بے شک ہم البتہ فی میں خلق تخلیق جدید نئی، بلکہ ہم وہ بھی ساتھ لقائی ملاقات میٹنگ، ربہم اپنے رب کی، کافرون انکار کرنے والے۔ قل کہہ دو یتوفا فوت کرے گا، تم کو، ملک فرشتہ اینجل، الموتی موت کا، الذی وہ جو وکیلا مقرر کیا گیا، وکیل کہتے ہیں نگران کو، نگہبان کو، وکل یوکل توکیل یہ باب تفعیل ہے، وکیلا یہ مجہول ہے فعل ماضی مجہول، وہ مقرر کیا گیا، وہ اپوائنٹ کیا گیا، بکم تم پر، ثم پھر الی طرف، ربکم اپنے رب کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، تو یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ رجع یرجع باب ضرب یضرب یہ مجہول ہے اور اس کا معروف ہوگا ترجعون، اور اگر اس کو ہم نہیں میں لے کر آئیں گے فعل نہیں میں تو ہم کہیں گے لا ترجعو، نون کو ختم کر دیں گے، تم لوٹائے نہ جاؤ، لا ترجعو تم لوٹائے نہ جاؤ، اور لا ترجعون اگر نون سلامت رہے گا تو وہ فعل وہ لائے نفی ہوگا، لا ترجعون تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، اور فعل نہیں بنانے کے لیے نون کو ختم کرنا پڑے گا، تو لا ترجعو منع کیا جا رہا ہے کہ تم لوٹائے نہ جاؤ۔ سورۃ السجدہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، اور آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورہ ملک پڑھتے۔
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور سنتوں پر عمل کرنا اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ پچھلی سورت کا مثنیٰ یعنی پیئر ہے، تو ان دونوں کا آغاز ابتدا سیم ہے، اور اس کی تمہید سورہ بقرہ کی تمہید کے مشابہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتراضات کا جواب دیا کہ مشرکین آپ کو تنگ کرتے تھے کہ آپ نے خود سے اس کو گھڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور دعویٰ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے خود ہی گھڑ لیا، یہ من گھڑت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا اس سوال میں حیرت ہے اور تعجب ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ خود سے آپ نے گھڑ لیا؟ آپ ان کے لیے اجنبی نہیں، آپ ان کے درمیان رہتے، 40 سال تک انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، آپ کی شخصیت سے، آپ کے کیریکٹر سے وہ واقف تھے کہ آپ صادق و امین تھے، اور یہ ٹائٹل انہوں نے خود آپ کو دیا۔ انہوں نے جب آپ کو ایکسپیرینس کیا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ امی تھے، آپ غار حرا سے اترے اور آ کے کلام پاک سنا دیا، تو کہا کہ وہ تو جانتے ہیں کہ آپ امی ہیں، تو کیسا وہ الزام لگا رہے ہیں، کیسی الزام تراشی کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بل هو الحق، بلکہ یہ تو حق ہے، من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، یہ کلام آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور کیوں اترا؟ لتنذر، تاکہ آپ خبردار کریں، قوما، اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ فطرت تھا، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آپ سے پہلے بہت لوگ دین ابراہیم پر قائم تھے، ان کا توحید پر ایمان تھا، وہ بت پرستی اور بتوں کی قربانی دینے سے متنفر تھے۔ تو زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عمرو بن نفیل، یہ وہ لوگ تھے جو توحید پہ، دین ابراہیم پہ قائم تھے۔ تو زید بن عمرو بن نفیل بعثت سے 5 سال پہلے آپ کو ملے، پھر ان کا انتقال ہو گیا آپ پہ وحی اترنے سے پہلے۔ تو وہ دین فطرت پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے، وہ بت پرستی سے روکتے۔ تو ان کے بیٹے سعید بن زید ان کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، اور سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے تھے۔ تو یہ توحید پر قائم تھے۔ تو کہا کہ بہت عرصے سے حضرت اسماعیل یہاں مکہ کی سرزمین پہ آئے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ اب اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اللہ الذی، وہ اللہ ہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے،
فی ستۃ ایامن 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر تخت حکومت پر، پھر اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں۔ افلا تتذکرون، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، کیا علم حاصل نہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز بیاں ہے کہ اللہ ایک بات شروع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کلام پاک کس کا ہے؟ رب العالمین کا، وہ رب جو تمہارا نہیں کل کائنات کا رب ہے۔ پھر اللہ نے مزید اس کی وضاحت کی کہ دیکھو یہ کلام رب نے اتارا کہ میں رحمان ہوں، میں نے قرآن پاک اے انسان اس کو بتایا نہیں بلکہ علم القرآن، میں نے قرآن پاک سکھا دیا۔ تو میں ٹیچر ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، اور یہ میری رحمانیت ہے کہ میں نے تمہیں اپنی رحمتیں بھی بتا دیں اور میں نے تمہیں اپنے عذاب بھی بتا دیے، میں نے تمہارا انجام بتا دیا، میں نے تمہیں صراط مستقیم بتا دیا، میں نے تمہیں تمام طرح کی ہدایات دیں کہ دیکھو ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور صراط مستقیم کے راہی بن جاؤ۔ تو کہا کیا تم علم حاصل نہ کرو گے، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ ابھی وقت ہے، ابھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، اپنی خواہشات کو رب کے حوالے کر دو، رب کی کتاب پڑھو، یہ تمہارے لیے بہترین کانسٹیٹیوشن ہے، گائیڈ بک ہے۔ اس میں دیکھو کہ تیرا رب کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو پوری ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور صرف لسٹ بتائی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک کیریکٹر، ایک شخصیت، وہ محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، آپ کو بھیجا اور جو کچھ کلام پاک نے کہا آپ اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ کلام پاک اللہ نے بتایا تو اب ہم سوچیں کہ ہم صراط مستقیم کے راہی کیسے بنیں، سچ کیسے بولیں، صبر کیسے کریں، آنیسٹ کیسے ہوں، تجارت کیسے کریں، ٹیچر کیسے بنیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کیسے بنیں، کمانڈر ان چیف کیسے بنیں، اپنے رشتوں کو کیسے نبھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا اور کہا آؤ دیکھو ان ہستی کو کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بؤ نہ رسی دی تمام بو لہبیست۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا دو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھو اور اس سانچے میں فٹ کرو کہ اگر واقعی تمہارا کیریکٹر، تمہارا کام کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ کہا کہ تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ لان المحب لمن یحب مطیع۔ کہا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ یہ کیسا پیار ہے؟ جس کو پیار ہوتا ہے وہ تو اپنے محبوب کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا کیا حکم ہے۔ کہا یہ عجیب بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے نبی کو دیکھو، آپ کا کیریکٹر دیکھو، آپ کے کیریکٹر کے سانچے میں ڈھلو گے تو واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ ہی ہے جو پلاننگ کرتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو نگرانی کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین تک۔ ثم یعرج الیہ، پھر اس کا امر چڑھتا ہے فی یومن، ایک ایسے دن میں کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون،
جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے، تمہارے شمار کے مطابق۔ تو اللہ ہی بہترین پلانر ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ نگرانی کرتا ہے اپنے معاملات کی، آسمان سے زمین تک، یعنی تمام کائنات کے انتظامی امور کی منصوبہ بندی اللہ کے ہاں 1000 سال کے حساب سے کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر انسانی کیلنڈر کے حساب سے متعلقہ سال کے بجٹ سیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سالانہ بجٹ میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس ایئر میں، اس سال میں کون سے کام، کون سے امور نمٹائے جائیں گے، اور فیصلوں کی تعمیل کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر فرشتے ان احکام کی تعمیل سے متعلق اپنی اپنی رپورٹس اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر قیامت کی بات بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تو وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت طریقوں سے ہمیں سمجھایا، اور یاد رکھیے ایک تو اس سال کی، ہر سال کی رپورٹ لیلۃ القدر میں پیش کی جاتی ہے، دی جاتی ہے ملائکہ کو، اور فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اعمال پیش کیے جائیں گے قیامت میں، اور قیامت کے دن کو بتا دیا گیا کہ وہ تمہاری شمار کے مطابق، تمہاری گنتی کے مطابق، یہاں پہ 1000 سال کہا، ایک جگہ پہ 50,000 سال کہا، تو کہا اس کی درازی، اس کی لینتھ ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگی، وہ سختی کا دن ہوگا، اور ہر انسان کے اعمال کے مطابق اس دن کو دراز کر دیا جائے گا، لمبا کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، العزیز الرحیم، وہ زبردست اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے انسان تم مت ڈر، وہ رحمان وہ رحیم ہے، اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ہم میں نسیان رکھ دیا تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدا بار بار ہمارے پاس ریمائنڈر کے طور پہ ہمیں احساس دلاتی ہے، ہمیں یاد کراتی ہے کہ اے انسان تو چھوٹا، تیرا وقت چھوٹا، تیری زندگی چھوٹی، تیرا مال چھوٹا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وقت کو ایسا بنا دیا کہ وقت کو ہم خرید نہیں سکتے، وقت کو ہم روک نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ہم سب کو بے بس بنا دیا، بس ہم سب ایک کشتی پہ سوار ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں کہ الدنیا مدبرہ، دنیا تو بہت پیچھے چلی گئی، والآخرۃ مقبلہ، بس آخرت سامنے ہے، آخرت آنے والی ہے۔ تو ہم سب ایک سفر پہ ہیں، ہم سب مسافر ہیں، ہم سب نے چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد دلاتے ہیں کہ اے انسان یاد رکھ کہ اگر اچھا کرے گا تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور اگر برا کرے گا تو اپنے آپ کو نقصان میں رکھے گا۔ تو وہ العزیز بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے، الذی احسن کل شیء، جس نے ہر چیز کو خوب بنایا، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، اس نے جو بنایا خوب بنایا، مضبوط بنایا، پختہ بنایا، حسین بنایا، دی بیسٹ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیزائنر ہے۔ آج ہم کسی ڈیزائنر کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے
کہ یہ اس ڈیزائنر کا کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، وہ حسین ہے، وہ مکمل ہے، چاہے وہ پھل کی شکل میں ہے، چاہے وہ سبزی کی شکل میں ہے، چاہے وہ پھول کی شکل میں ہے، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہے، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ آبشار ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ ستارے ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو دیکھیں، اور سب سے حسین تخلیق اللہ نے بتا دی کہ انسان ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین بنایا۔ تو فرمایا احسن کل شیء، اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو حسین بنایا، خوب بنایا، جو بھی بنایا، کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے حسین سانچہ، سب سے خوبصورت سانچہ کیا ہے؟ وہ انسان کا سانچہ، کہ اس نے اس کے اعضاء کو درست جگہ پہ لگایا، ہر چیز کا سائز، ہر چیز کی ساخت، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی خوشبو، اس کے ذائقے دیکھیں۔ اللہ نے ان کو رنگا رنگی دی، ان کو مختلف بنایا اور حسین بنایا۔ ہم سب میں ایستھیٹک سینس رکھی، حصے لطیف رکھی، اور اللہ نے اس کا بھرپور انتظام کیا۔ کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی، اس نے ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے، مٹی اور پانی کا آمیزہ بن کے تین بنا، تراب میں پانی ملایا تو وہ تین بن گیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے بے وقت پانی کے نچوڑ سے نسل چلائی۔ ثم سواہ، پھر اس نے اس کی نوک پلک درست کی، اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوارا، اس کو مکمل کیا، اس کو درست کیا، اس کو فنیشنگ ٹچز دیے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ تو ڈیوائن سپارک، روح ملکوتی انسان میں ہے، اس کو خاص صلاحیتیں دی، اس کو عقل دیا، اس کو احساس دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ اے انسان، میں تجھے تیری تخلیق کے بارے میں بتاؤں کہ تجھے مٹی سے پیدا تو کیا، مٹی سے تو اور جانوروں کو بھی پیدا کیا، لیکن تجھے اسپیشل بنایا، تیری ڈیزائننگ اسپیشل ہے، تجھے اسپیشل بنایا، تجھ میں عقل رکھا، تجھ میں شعور رکھا، تجھ میں الہمہا فجورہا و تقواہا، اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی۔ تو جانور نہیں کہ کسی کے گھر میں بھی گھس جائے، تجھے شعور نہ ہو، کچھ تیرے سامنے رکھ دیں تو کھانے پینے لگے۔ تیری اسپیشل ڈیزائننگ ہے، تو اسپیشل تخلیق ہے، تو اسپیشل کریشن ہے، کیونکہ تیرا امتحان ہے۔ تو نے روز محشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک قدم کا حساب دینا ہے۔ تو کہا کہ ہے تو مٹی کی مخلوق، لیکن اسپیشل مخلوق ہے، اور سب سے بڑھ کر وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اپنی روح کو تجھ میں پھونکا۔ تو جانور کیا ہیں؟ ان میں زندگی تو ہے لیکن روح نہیں ہے۔ اور کہا کہ کان، آنکھیں اور دل تیرے لیے بنائے کہ تو سنتا ہے، تو جانوروں کا سا سننا نہیں بلکہ اور طرح کا سنتا ہے۔ تجھے آنکھیں دی تو جانوروں کی طرح نہیں، اور طرح سے دیکھتا ہے۔ اور تجھے دل دیا، عقل دیا، شعور دیا، لیکن کیا ہے کہ انسان تو بہت ہی کم شکر کرتا ہے۔ تو گھوڑوں کو دیکھ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سین، ایک فلم چلا دی کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَّرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اے انسان، کیا تو گھوڑوں کو نہیں دیکھتا کہ گھوڑے تیرے کیسے وفادار ہیں؟ تو عرب کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، پورا ایک سین اللہ نے، ایک فلم ان کے سامنے چلا دی کہ دیکھو کس طریقے سے گھوڑوں کو تم لوٹ مار کے لیے لے کر جاتے ہو، کیسے صبح کے وقت چلتے ہو، اور پھر کیسے گھوڑے چلتے ہیں،
گھوڑے کیسے وفادار ہیں، لیکن اے انسان تو اپنے مالک کا وفادار نہیں، تو انتہائی ناشکرا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، کیا ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، اِنَّا لفی خلق جدید، کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ قل یتوفاکم، اے نبی ان کو بتا دیجئے، پورا اپنے قبضے میں لے لے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تم پہ مقرر کیا گیا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام 5 بار ہر انسان کو جھانک کے دیکھتے ہیں، سب سے واقف ہیں، اگلا سانس نہ آئے مومن سامان پیک کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کہا کہ جیسے کھلے تشت میں دانے، ایسے ہی ملک الموت کے سامنے دنیا ہے۔ جیسے کبوتر دانوں کو دیکھ کر آتا ہے، چپتا ہے، تو ایسے ہی ملک الموت آتے ہیں، ان کے سامنے پوری دنیا ہے، انسان ہیں، جسے چاہیں وہ اٹھا لیں۔ اللہ نے ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی، اور اللہ نے بتا دیا کہ اب کس کی باری ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، تو وہ رب ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کے ذمے موت کا معاملہ کیا تو حضرت اسرائیل نے کہا سب مجھے برا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں موت کے میں نے ظاہری اسباب رکھ دیے ہیں، بیماریاں رکھ دی ہیں، وائرس رکھ دیے ہیں، بلائیں رکھ دی ہیں، ایکسیڈنٹس رکھ دیے ہیں، دہشت گردیاں رکھ دی ہیں، تو لوگ موت کو ان چیزوں کی طرف منسوب کریں گے اور آپ بدگوئی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بڑھاپا، یہ حادثے، یہ وائرس، یہ اٹھتے جنازے، یہ امراض، یہ بیماریاں، یہ درد، یہ زخم، یہ سب موت کے میسنجرز ہیں، قاصد ہیں۔ تو انسان کہیں گے وہ اس سے مرا، وہ اس سے مرا، اور کہا اے اسرائیل لوگ تمہیں بھلا دیں گے۔ تو دنیا کی زندگی ایک میٹھا خواب ہے، انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، دل آویزی میں ایسا کھوتا ہے کہ اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے۔ آخرت نہ ختم ہونے والی ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے تو لاطمع علی وجہہ، ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو دوبارہ وہ آئے، ایک بیل لے کر آئے اور کہا اس بیل پہ ہاتھ پھیریں، جتنے بال ہیں اس بیل کے اتنی آپ کی عمر ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا موت۔ کہا پھر مرنا ہی ہے تو ابھی روح قبض کر لو۔ موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ ایک وائرس آیا اور دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ رب ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے ہم سب کو واپس بلا لے۔ تو مچھر سے نمرود اور ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دے۔ ایک چھوٹا سا کرونا وائرس آئے اور دنیا کے سسٹم کو، دنیا کے نظام کو، سائنٹسٹس، ڈاکٹرز کو، پوری میڈیکل سائنس کو بے بس کر دے، تو یہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیش نظر رکھیں، بار بار ہمیں احساس ہوتا رہے، موت کو یاد رکھیں۔ تو خوبصورت شعر ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ ہم سب نے چلے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے وصول کریں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ اللہ امت مسلمہ کو عزتوں سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو
اس دنیا کی بھی بہترین نعمتوں سے مالا مال کریں، اور آخرت میں جب ہم اپنے رب کے پاس پہنچیں تو بھاگتے دوڑتے، ہنستے مسکراتے اللہ تعالیٰ اس دن کو جشن کا اور عید کا دن بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، امت مسلمہ کو، انسانوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ اس وائرس کو ختم کر دیں۔ اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہم سب کا مقدر بنائیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے شرور سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بد نصیبیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔